نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج الحمدللہ مجالس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 74ویں مجلس شروع کر رہے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ کفر و باطل کی جماعتیں تمہیں ختم کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح بلا کر جمع کر لیں گی جیسے کھانے والے ایک دوسرے کو بلا کر پیالے کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سن کر ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس روز ہم کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اس روز تعداد میں تم بہت ہوگے، لیکن گھاس کے ان تنکوں کی طرح ہوگے جن کو پانی کا سیلاب بہا کر لے جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ خدا ضرور تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکال دے گا، اور بالضرور یقیناً وہ تمہارے دلوں میں کاہلی اور سستی ڈال دے گا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ سستی کا کیا سبب ہوگا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا یعنی مال و دولت سے محبت کرنے لگو گے اور موت کو مکروہ سمجھنے لگو گے۔ تو برسوں سے یہ پیشن گوئی حرف بحرف صادق ہو رہی ہے۔ مسلمان آج اپنی اس حالت زار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی قوم انہیں نہ عزت و وقت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور نہ ہی دنیا میں ان کا رہنا گوارا کرتی ہے۔ ایک وہ بھی زمانہ تھا کہ دوسری قومیں اپنے اوپر مسلمانوں کو حکمران دیکھنا چاہتی تھی، اور ایک دور یہ ہے کہ غیر مسلم اقوام مسلمان کو اپنی قلبروں میں رکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ ایسے واقعات گزر چکے ہیں کہ کسی ملک میں جہاں مسلمان خود حکمراں تھے، انقلاب کے بعد وہاں سے جان بچا کر بھی نہ جا سکے۔ مسلمانوں کو آج ذلت و خواری کا منہ کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے، اور کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی کیوں غیروں کی طرف تک رہے ہیں؟ اس کا جواب خود ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں موجود ہے کہ دنیا کی محبت اور موت کے خوف کے باعث یہ حال ہو رہا ہے کہ جب مسلمان دنیا کو محبوب نہیں سمجھتے تھے اور جنت کے مقابلے میں، جنت جو کہ ایسی چیز ہے کہ موت کے بغیر نہیں مل سکتی، تو اس جنت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ان کی نظروں میں کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی تھی، اس لیے وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے۔ تو وہ تعداد میں کم تھے لیکن دوسری قوموں پر حکمران رہے، اللہ کی راہ میں جہاد کر کے غیروں کے دلوں تک پر حکومت کرنے لگے۔ آج بھی جو ہمارا حال ہے ہم اسے خود بدل سکتے ہیں، بشرطے کہ پچھلے مسلمانوں کی طرح دنیا کو ذلیل اور موت کو عزیز از جان سمجھنے لگے، ورنہ ذلت بڑھتی رہے گی۔ دشمنان اسلام کو مسلمانوں کے جہاد اور قتال پر اعتراض تو ہے، کہتے ہیں کہ جی اسلام تلوار سے پھیلا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بڑے سے بڑا لیڈر، خاص کر جسے منصف مزاج ہونے کا دعویٰ ہو، مشرکین مکہ کے مظالم کی کوئی مذمت نہیں کرتا۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد دعوت حق کا کام شروع کیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی، بت پرستی چھوڑنے کے لیے فرمایا، اس میں کون سی ایسی بات تھی کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی جائے؟ کیا وجہ تھی کہ جس شخص کو پہلے صادق الامین کہتے تھے آج دعوت توحید کی وجہ سے دشمن ہو گیا؟
کیا وجہ تھی کہ جو لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیتے تھے انہیں مارا پیٹا جاتا تھا، آگ پر لٹایا جاتا تھا، گرم پتھر کی چٹان کے نیچے دبا دیا جاتا تھا؟ کیا وجہ تھی کہ آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو 3 سال تک محصور رہنے پر مجبور کیا گیا؟ کیا وجہ تھی کہ حضرات صحابہ کرام حبشہ کو ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے؟ جن حضرات کو ایمان قبول کرنے پر ایذائیں دی گئی، مارا پیٹا گیا، کھانا پانی بند کر دیا گیا، انہوں نے کیا جرم کیا تھا؟ کیا انہوں نے کسی کی چوری کی تھی؟ کیا انہوں نے کہیں ڈاکہ ڈالا تھا؟ کیا انہوں نے کسی خاتون کے ساتھ بے حیائی کا کام کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، بس اتنی بات تھی کہ انہوں نے توحید کا اقرار کر لیا تھا اور شرک سے بیزاری کا اظہار کر دیا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے، ہر انسان کا فریضہ ہے کہ وہ موحد بنے، لیکن چونکہ کفر ملت واحدہ ہے اس لیے کافر لوگ مقررین، محررین، مدیرین، معترضین اہل کفر و اہل شرک کی زیادتیوں کا نہ تذکرہ کرتے ہیں نہ مذمت کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے درمیان جو زمانہ گزرا ہے اس میں اصحاب الاخدود کا تذکرہ ملتا ہے۔ اصحاب الاخدود وہ لوگ تھے جنہوں نے خندقیں کھود کر آگ جلائی تھی، اہل ایمان کو اس دہکتی آگ میں ڈال دیا تھا۔ سورہ بروج میں ارشاد فرمایا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ فرمایا مقتول ہوئے خندق والے اور ملعون ہوئے وہ خندق والے جس وقت وہ لوگ آگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے، یہ دیکھنے والے ملعون ہوئے۔ پھر فرمایا اور ان کافروں نے مسلمانوں میں اور کوئی عیب نہیں پایا سوائے اس کے کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے، جو زبردست ہے، حمد کا مستحق ہے۔ یعنی دشمنوں نے اہل ایمان کو جو تکلیف دی، آگ میں ڈالا، ان سے دشمنوں کی ناراضگی بس اسی بات سے تھی کہ انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کو قبول کر لینا دشمنان توحید کے نزدیک سب سے بڑا جرم تھا۔ سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ کہ آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم ہم سے صرف اس وجہ سے ناراض ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، اور اس پر ایمان لائے جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور بے شک تم میں سے اکثر فاسق ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اس دین کو قبول نہیں کرتے۔ تم میں سے بہت کم لوگ اللہ کے دین کو قبول کرتے ہیں۔ تو سورہ بروج اور سورہ مائدہ کی ان آیات میں یہ بتا دیا کہ اہل ایمان سے دشمنی کرنے والے اہل ایمان کی کسی جنایت، کسی عیب یا قصور یا خطا کی وجہ سے بغض نہیں رکھتے، صرف اس وجہ سے بغض رکھتے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے۔ اور جو لوگ عقل کے مدعی ہیں، عدل و انصاف کے مدعی ہیں، ذرا وہ بتائیں کہ ان ایمان والوں کو تکلیف دینا، گھروں سے نکالنا، جلا وطن کرنا، مقاطعہ کرنا، اس میں کون سا عدل و انصاف، کون سی خیر قائم کرنے کا ارادہ ہے؟ اہل ایمان سے دشمنی رکھنے والے اپنے خالق و مالک کے باغی ہیں، ان باغیوں کی مذمت نہیں کی جاتی،
اہل ایمان اگر ان حملوں کا دفاع کرے یا ان کو کفر و شرک سے نکالنے کے لیے قتال و جہاد کرے تو ان پر اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن اہل مکہ کی ان زیادتیوں کو پی جاتے ہیں جو انہوں نے اہل ایمان کے ساتھ روا رکھی۔ اسلامی جہاد پر اعتراض کرنے والے ذرا بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مظلوم بندے جن کا قصور ہی صرف یہ تھا کہ وہ کفر چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو گئے، کیا پھر یہ جو مظلوم لوگ تھے کیا یہ پھر مجبور ہو کر مقہور ہو کر چپ کے بیٹھے رہتے، دشمنوں سے اپنی گردنیں کٹوا لیتے؟ کیا ان مظلوموں کو دفاع کرنے کا حق بھی نہ تھا؟ اور پھر یہ تو بتائیں کہ مدینہ منورہ میں جو حضرات انصار نے اسلام قبول کیا، یہاں کس نے تلوار چلائی؟ فتح مکہ کے بعد جو عرب کے وفود اور قبائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑی تعداد میں حاضر ہوئے، ان پر کس نے حملہ کیا؟ کون ان کی گردنوں میں توق ڈال کر مدینہ میں لے کر آیا؟ یہ بھی تو بتائیں کہ سری لنکا، برما، انڈونیشیا میں کس نے کافروں پر تلوار چلائی جو تلوار کے ڈر سے مسلمان ہوئے؟ اور ہاں، دور کیوں جائیں، بس یہی بتا دیں کہ افغانستان کیسے مسلمان ہوا، افغان کیسے مسلمان ہوئے، بلکہ غیر منقسم ہندوستان کے بارے میں بتائیں کہ کس نے ہندو بت پرستوں کو زبردستی مسلمان کیا۔ کہ تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ ہے کہ کسی مخلص مسلم متبع شریعت نے کسی ہندو کو کھڑا کر کے یوں کہا ہو کہ مسلمان ہو جاؤ ورنہ تیری گردن اڑاتا ہوں؟ ہندوستان میں کئی سو سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، یہاں بھی اگر تلوار کے زور سے ہندوؤں کو مسلمان کیا جاتا اور بدھسٹوں کو تلوار کے ذریعے اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا تو ہندوستان میں ایک بھی گھر کسی کافر یا مشرک کا باقی نہ رہتا۔ یہ جو کروڑوں مسلمان ہندوستان میں آباد ہیں، یہ 9 مسلموں کی اولاد ہیں جو برضا و رغبت مسلمان ہوئے۔ تو اسلام نے کسی پہ زور زبردستی کبھی بھی نہیں کیے۔ حضرات صوفی رحمۃ اللہ علیہم کی دعوت اور تبلیغ نے ہندوستانیوں کو متاثر کیا۔ مشہور ہے کہ معترض تو اندھا ہوتا ہے، جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں وہ حق اور حقیقت کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہو جایا کرتی، بلکہ دل جو سینوں میں ہے وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔